अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम सबक नाम देव माली के सवाल जवाब करेंगे। ठीक है। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको मरकज़ी ख़्याल और मुसन्निफ़ का तारुफ़ कराया था, वो आप यकीनन कर चुके हैं। और अब हम सवाल जवाब पर आते हैं। सवाल जवाब की हेडिंग दीजिए, रजिस्टर निकाल लीजिए। सवाल नंबर 1 कॉपी डाउन करिए। सवाल नंबर 1 है, नामदेव किस बाग में माली था? नामदेव किस बाग में माली था? जवाब लिखिए। नामदेव मकबरे राबिया दुर्रानी, औरंगाबाद। नामदेव मकबरे राबिया दुर्रानी, औरंगाबाद, ब्रैकेट में लिखेंगे हैदराबाद दक्कन के बाग में माली था। एक दफ़ा मैं और रिपीट कर रही हूँ, आप मैच कर लीजिए। नामदेव मकबरे राबिया दुर्रानी, कौमा, औरंगाबाद, ब्रैकेट में लिखिए हैदराबाद दक्कन के बाग में माली था। सवाल नंबर 2 कॉपी डाउन करिए। मुसन्निफ़ को नामदेव की कौन सी हरकतों पर ताज्जुब होता था? मुसन्निफ़ को नामदेव की कौन सी हरकतों पर ताज्जुब होता था? जवाब लिखिए। नामदेव पौधों के सामने बैठता। नामदेव पौधों के सामने बैठता, पानी डालकर डोल दुरुस्त करता, पानी डालकर डोल दुरुस्त करता, और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता। हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता, फिर उल्टे पाँव पीछे हटकर उसे देखता और देखता रहता, फिर मुस्कुराता और खुश होता था। नामदेव को ऐसा करते देखकर मुसन्निफ़ को हैरत और ताज्जुब होता था। नामदेव को ऐसा करते देखकर मुसन्निफ़ को हैरत और ताज्जुब होता था। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 है, इस सबक में नामदेव माली की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? अब सवाल नंबर 3 आपने कॉपी डाउन कर लिया किताब से जी। अब जवाब लिखिए। इस सबक में नामदेव की जो खूबियाँ बयान की गई हैं वो मंदरजा झेल हैं। इस सबक में नामदेव की जो खूबियाँ बयान की गई हैं वो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, नामदेव गर्मी हो या सर्दी। नामदेव गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या छाँव, हमेशा अपने काम में मगन रहता था। उसे अपने काम से सच्ची लगन थी। नंबर 2, वो अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता और उनकी निगहदाश्त अपनी औलाद की तरह करता। नंबर 3 पॉइंट, उसे जड़ी बूटियों की पहचान थी, इसलिए उसे बच्चों के इलाज में बड़ी महारत थी। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट दीजिए। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था।
وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا پوائنٹ نمبر 5، اپنے کام کے عوض نام دیو کو نہ ستائش کی تمنا تھی اور نہ صلے کی پرواہ اسے اپنے کام پر نہ تو غرور تھا اور نہ تکبر۔ وہ سادہ مزاج اور بھولا بھالا تھا۔ پوائنٹ نمبر 6 آپ نے لکھ لیا، وہ سادہ مزاج اور بھولا بھالا تھا۔ اب آپ 7 پوائنٹ لکھیں گے۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 8، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 9، وہ خود غریب تھا مگر غریبوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ وقت پر دوسروں کے کام آتا۔ پوائنٹ نمبر 10، نمبر 10، وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ سوال نمبر 4 کاپی ڈاؤن کریے۔ پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو نے کیا کیا؟ سوال نمبر 4 کا آنسر لکھیے۔ لکھیے، بارش کی کمی کے باعث جب پانی کی قلت ہوئی اور پیڑ پودے مرجھانے لگے تو نام دیو دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلت بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا۔ سوال نمبر 5 کاپی ڈاؤن کریے۔ سوال نمبر 5 ہے، نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ جواب لکھیے۔ باغوں میں رہتے نام دیو کو جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔
جس کی وجہ سے اسے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اس طرح ہم نے یہ 5 سوالوں کے جواب کر لیے۔ سبق نام دیو کے 5 سوالات تھے جس کی آپ کو میں نے آنسر لکھوا دیے۔ صحیح؟ اچھا، اب جو ہمارے پاس کرنا ہے کام، اچھا کلاس، اس طرح سے ہم نے نام دیو مالی کے سوال جواب مکمل کر لیے ہیں۔ سوال جواب آپ نے پورے کروا دیے، میں نے آپ کو 1 سے لے کر 5 تک کے جوابات آپ نے تحریر کر لیے۔ اچھا، اب اس کا یہ ہے کہ خلاصہ آپ مرکزی خیال کریں گے یا خلاصہ؟ اس سبق کا مختصراً خلاصہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں۔ جو بچے اگر مرکزی خیال نہیں کرنا چاہتے ہیں، خلاصہ کرنا چاہتے ہیں، تو خلاصہ بھی ان کے پاس موجود ہو۔ میں خلاصہ لکھوا رہی ہوں، آپ خلاصے کی ہیڈنگ دیجیے اور لکھنا شروع کریے۔ نصاب میں شامل مولوی عبدالحق کا سبق نام دیو مالی ایک مالی کا خاکہ ہے۔ نصاب میں شامل مولوی عبدالحق کا سبق نام دیو مالی ایک مالی کا خاکہ ہے جس کا نام نام دیو تھا۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد، نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد بریکٹ میں لکھیے حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ نام دیو بہت زیادہ محنتی تھا، جسے باغبانی سے عشق تھا، پودوں سے پیار کرتا، پودوں کو پانی دے کر انہیں ہر زاویے سے دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ نام دیو کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں کو اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد ہی کی طرح ان کا خیال کرتا تھا۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور یوں لگتا کہ پودوں سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ پودوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اگر کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا تو اسے بہت فکر ہوتی، وہ اس کی دوا دارو کرتا۔ جب تک پودا دوبارہ توانا نہ ہو جائے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان تھی۔ وہ اس سے بچوں کا علاج کرتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ اسے نہ ستائش کی تمنا تھی اور نہ صلح کی پرواہ، وہ بس اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ ایک سال بارش کی کمی کی وجہ سے جب پانی کی قلت ہوئی تو وہ کہیں دور سے پانی ڈھو کر لاتا اور پودوں پیڑوں کو دیتا، جس کی وجہ سے اس کا باغ ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رہا۔ اس کارگزاری پر جب مصنف نے اسے انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ حیدرآباد کے نظام نے اورنگ آباد میں باغ لگانے کا کام ناظم تعلیمات ڈاکٹر سید سراج الحسن کے سپرد کیا تھا۔ وہ نام دیو کو مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ وہاں بھی اس کے وہی رنگ تھے، نہ غرور نہ تکبر، صرف کام کی دھن۔ ایک دن باغ میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا، سب مالی بھاگ گئے۔ نام دیو اپنے کام میں مگن تھا، اسے خبر نہ ہوئی۔ مکھیوں نے نام دیو پر سخت حملہ کیا جس سے وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں جان دے دی۔ نام دیو سیدھا سادھا، ہر وقت مسکراتا رہتا، ہر ایک سے جھک کر ملتا، خود غریب تھا مگر ہر ایک کی مدد کرتا۔ گرمی سردی دھوپ میں بس وہ کام کرتا رہتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور مال سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اس معیار کے مطابق نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کا خلاصہ بھی کر لیا ہے، میں ڈکٹیٹ کروا دیا آپ کو خلاصہ۔
اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں نثر پارے کی تشریح کراؤں گی. خلاصہ میں نے آپ کو تحریر کرا دیا ہے. اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.